بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو یونٹ سٹارٹ کیا ہے اس کا نام ہے الیکٹورل پالیٹکس. تو اس میں ہم نے پرسوں پر جو پڑھا تھا یا کل جو ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا اس میں الیکشن ضروری کیوں ہے، ہمارے لیے الیکشن ضروری کیوں ہے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے واٹ میکس الیکشنز ڈیموکریٹک، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں الیکشنز کو کون سی وہ چیزیں ہیں، کون سے وہ وجوہات ہیں جو الیکشنز کو جمہوری بناتے ہیں، یعنی کہ کن چیزوں سے، کن کنڈیشن سے، کن حالات سے الیکشنز جمہوری بنتا ہے. تو اسی زمین میں آج ہمارے جو موضوع ہے اسی پہ ہمیں بات کرنی ہے. ایک الیکشنز کو جمہوری بننے کے لیے، ایک الیکشنز کو ڈیموکریٹک بننے کے لیے بہت ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ اگر ہم دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہیں گے کہ اگر الیکشنز کو جمہوری بنانا ہو تو اس کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بنیادی چیزیں تو ہمیں ڈسکس کرنی ہے، ہمیں ان پہ تھوڑا بہت نظر ڈالنی ہے. جو پہلی چیز جو ہے وہ ہے ہر ایک کے پاس اپنی چوائس ہونی چاہیے، ہر ایک کے پاس چوائس ہونی چاہیے، ایک کے پاس مرضی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا نمائندہ خود بنائے، وہ اپنا نمائندہ خود بنائے. یہ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ جو بھی بندہ جو ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جس کی بھی عمر 18 سال سے زیادہ ہو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، یا امپلائی ہو، لیبر کلاس ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس کی عمر 18 سال کے زیادہ ہونی چاہیے، وہ ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے. یعنی کہ یہ ووٹ ہر ایک کا پاس، یعنی کہ جس کی عمر 18 یا 18 سے زیادہ ہو اس کے پاس ووٹ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ووٹ. اور اس کا ووٹ ایکولی ویلیو ہونا چاہیے، اور ہر ایک کا ووٹ ایکول ویلیو ہونا چاہیے. یعنی کہ جو بندہ 18 سال کی عمر سے اوپر ہو، امیر اور غریب کا ووٹ برابر ویلیو کا ہونا چاہیے. اچھا، اسی طرح امپلائی اور لیبر کا ووٹ برابر ہونا چاہیے. اسی طرح جو کاسٹزم ہے یا باقی جو بنیادی ہو، ہر ایک سوشل کیٹیگری پہ ووٹس کا ویلیو برابر ہونا چاہیے. تو الیکشنز کو ڈیموکریٹک بنانے کے لیے جو اس کی پہلی بنیاد ہے، جو اس کی پہلی کنڈیشنز، وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس چوائس ہونی چاہیے کہ وہ اپنا نمائندہ خود بنائے، اور اس بندے کے پاس، ہر ایک بندے کے پاس ایک ووٹ ہونا چاہیے، اور یہ ووٹ بالکل ایکول ویلیو کا ہونا چاہیے. یہ پہلی کنڈیشن ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور پارٹی بیسڈ بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ جو کینڈیڈیٹس الیکشن لڑنے کے لیے اٹھتے ہیں وہ پارٹی بیسڈ بھی، پارٹی کے بنیادوں پہ بھی اٹھتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ لیول پہ بھی اٹھتے ہیں. وہ آزاد ہونے چاہیے. کس کے لیے؟ الیکشن لڑنے کے، ٹو کنٹیسٹ الیکشنز. اور ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اپنے ووٹرز کے لیے. دے مسٹ ہیو ریئل چوائس فار دیئر ووٹرز. ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ مدعے، مقاصد، منشور ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ لوگ چوائس کریں. یہ دوسری کنڈیشن ہے. چاہے یہ پارٹی بیسڈ ہو یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا الیکشن ہو، وہ لڑنے چاہے، آزادانہ طور پر لڑنے چاہیے، اور ان کے پاس ووٹرز کو دینے کے لیے کوئی چوائس ہونی چاہیے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو الیکشنز ہے یہ ایک خاص وقفے کے بعد ہونے چاہیے. It must be held regularly after certain intervals. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یونین ٹیریٹری بننے سے پہلے ہمارے یہاں کا الیکشن جو وہ بالکل اسٹیٹ الیکشن 6 سال کے بعد ہوتے ہیں. یعنی کہ جو اسمبلی تھی، ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو تھی، اس کے الیکشن 6 سال کے بعد ہوتے ہیں. اور جو ہمارے پارلیمنٹ الیکشنز تھے وہ کتنے ہیں؟ وہ 5 سال کے بعد ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ریگولرلی ہونے چاہیے اور ایک خاص وقفے کے بعد ہونے چاہیے جو کانسٹیٹیوشن نے متعین کیا ہوگا، چاہے 5 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، یا کسی اور ٹائم کا ہو. تو اگر ہم اپنے اسٹیٹ پہ اس وقت نظر ڈالیں، اپنے یونٹ، تو چونکہ یہاں جو پچھلے الیکشن ہوئے اس کے بعد گورنمنٹ 1-2 بار یہاں پہ نہیں رہی، میجارٹی وہ پرو نہیں کر سکی. اس کے بعد گورنمنٹ جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی، وہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. اب یہاں پہ گورنر آ جا رہا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ انیشیٹو نہیں لے رہی. اس وقت یہاں اسٹیٹ الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں، جو ایک بریک سا لگا ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں، الیکشن پروسیس میں ایک بریک چل رہا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونے چاہیے کسی بھی حال میں آفٹر سرٹن ٹائم، آفٹر ریگولر انٹرول.
اس کے بعد کیا ہے، وہ کینڈیڈیٹ جو الیکشن لڑ رہا ہو، جس کو لوگ فیور کر رہے ہو، جس کو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہوگا، وہی الیکٹ ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے۔ اس کے بعد لاسٹ جو کنڈیشنز ہے اس کی، وہ جو الیکشنز ہوگا یہ آزادانہ اور منصفانہ طور پہ ہونا چاہیے۔ اٹ مسٹ بی فری اینڈ فیئر، یہ الیکشن جو ہے یا کیا ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر، وداؤٹ اینی پراکسی، کوئی چوری نہیں ہونے چاہیے، کوئی فراڈ نہیں ہونے چاہیے، کوئی فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے، دے مسٹ بی فری اینڈ فیئر۔ اور جو لوگ ڈالتے ہوں گے اپنے کینڈیڈیٹ کو، جو لوگ ووٹ ڈالیں گے اپنے کینڈیڈیٹ کو، اس میں کوئی بوگس ووٹر نہیں ہونا چاہیے، لوگ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے چاہیے، کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے، کوئی تھرسٹ نہیں ہونا چاہیے، نہیں پارٹی بیسڈ سسٹم پہ تھرسٹ ہونا چاہیے، نہیں انڈیویجول بیسڈ یعنی کہ فیملی بیسڈ پریشر ہونا چاہیے۔ بالکل ایک بندہ، اس کو پاس ایک چوائس ہونی چاہیے، اس کے پاس ایک مرضی ہونی چاہیے، کیونکہ 18 سال کا جو بندہ ہوتا ہے وہ بالغ ہوتا ہے، وہ میچور ایڈلٹ ہوتا ہے، وہ خود یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ میں کس کو ووٹ ڈالوں، کس بنیاد۔ یہ نہیں کہ گھر والے کسی کے پارٹی کے ساتھ وہ اس کو فورس کرے، نہیں آپ اس پارٹی کو ہی ووٹ ڈالے، یا کوئی فرینڈ سرکل ہو وہ اس کو وہ فورس کرے، نہیں، اس کے پاس ایک چوائس ہونی چاہیے، بالکل آزاد ہونا چاہیے کہ وہ کیسے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور جب الیکشن ہو رہے ہوں گے وہاں بھی ایک بالکل ایک آزادانہ سسٹم ہونا چاہیے، وہاں پہ جو امپلائیز ہوں گے باقی جو وہ بالکل کسی کو فیور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ الیکشن جو ہے یہ ڈیموکریٹک بن سکتے ہیں، یہ جمہوری بن سکتے ہیں، لیکن جمہوری بننے کے لیے جتنے بھی ہم نے کنڈیشنز ڈسکس کی، چاہے ہم نے کہ یہ 1 vote فار ایوری ووٹر اینڈ ایکول ویلیو، ہر ایک کے پاس ووٹ ہونا چاہیے، ایکول ویلیو کا ہونا چاہیے، یا جو پارٹی بیسڈ یا انڈیپینڈنٹ کنڈیشن ہونا، ان کے پاس ریئل چوائس ہونی چاہیے لوگوں کو ووٹرس کو دینے کے لیے، اور جو الیکشن ہے وہ ریگولر انٹرولز پہ ہونے چاہیے، اور لوگ جس کو پریفر کر رہے ہیں وہی نمائندہ بننا چاہیے، وہی پھر حکومت بنانا چاہے، اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے۔ یہ کچھ کنڈیشنز یہ ہیں جو ڈیموکریٹک الیکشنز کے لیے ضروری ہے، جو جمہوری الیکشنز کے لیے ضروری ہے۔ تو باقی آج کے لیے اتنے، باقی وسلام۔